बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ब्रॉडशीट स्कैंडल है क्या? इस पर अपोजिशन इतना वावेला क्यों कर रही है? ब्रॉडशीट के मालिक कावे मसावी ने करप्शन के किन अहम सबूतों की पेशकश की? क्या खान साहब को ये पैगाम पहुंच सका? ब्रॉडशीट अचानक से उभर कर सामने कैसे आया? ब्रॉडशीट की बंद फाइलें खुलेंगी तो क्या सियासतदानों के साथ साथ अशराफिया दान, बड़े बड़े डॉन दान जैसे और भी दानान जानान इसमें फंसने वाले हैं? ब्रॉडशीट पनामा जैसा है या पनामा का भी बाप है? और ब्रॉडशीट से मुतालिक दीगर अहम हकाइक मेरी आज की वीडियो का मौजू है। सबसे लेटेस्ट खबर यह है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक दो अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक कि खान साहब ने ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जनाब जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में एक तहकीकाती कमीशन का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में सबसे अहम इसके मकासद या TORs हैं, जो कि अहदाफ के हसूल के लिए बड़े सोच समझ कर डिज़ाइन किए गए हैं, जिसकी तफसील मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि टारगेट है क्या। और इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में कमीशन के सरबरा अजमत सईद शेख को ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो तहकीकात के लिए मन चाही टीम चुने या टीमें बनाएं, खुल के व्हाट्सएप से खेलें और 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जमा करवाएं। ब्रॉडशीट स्कैंडल की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अपोजिशन की तनकीद और धमकियों के बावजूद अजमत सईद शेख साहब इस काम को अंजाम देने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कमीशन के लिए सिक्योरिटी और दफ्तर मिल चुका है और मुख्तलिफ महकमों से टीम या टीम्स के लिए ईमानदार और माहिर अफसरान की सिलेक्शन जारी है। दोस्तों, ब्रॉडशीट स्कैंडल मुल्की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है और कमीशन का क़याम करप्शन के खिलाफ तहकीकात के हवाले से खान साहब की हुकूमत का अब तक का सबसे बड़ा कदम है, जबकि इस कमीशन की तहकीकात करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। इस अहम तरीन बात को समझने के लिए सबसे पहले 3 अहम बातों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि ब्रॉडशीट है क्या, ब्रॉडशीट और पनामा लीक्स में क्या फ़र्क है, और नंबर 3 ये कि अपोजिशन अजमत सईद शेख साहब की सरबराही पे इस कदर क्यों तड़प रही है। अब पहला सवाल कि ब्रॉडशीट है क्या, तो सादा अल्फाज में मैं आप ये समझ लें कि ब्रॉडशीट लंदन में मौजूद एक ऐसी तहकीकाती फर्म है जिसके हाथ लंबे हैं, जो करप्शन से कमाए माल व दौलत को ढूंढ निकालने में महारत रखती है। लिहाजा सन 2000 में उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट और दीगर 2 कंपनियों ट्रोविंस और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के साथ नैब के लिए मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के तहत ब्रॉडशीट और दीगर 2 कंपनियों को 200 पाकिस्तानी शख्सियात के नामों की एक लिस्ट दी गई और इन्हें यह टास्क दिया गया कि इन अफराद की बैरून मुल्क पड़ी दौलत, जायदाद, बैंक अकाउंट वगैरह को सबूतों के साथ ढूंढें, निशानदही करें और पाकिस्तान वापस लाने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें, और हर एक 100 रुपया ढूंढने पर 20 रुपये इन फर्म्स का मुआवजा या कमीशन तय कर दिया गया। इन 200 अफराद में नवाज शरीफ, बेनज़ीर या जरदारी साहब सर फहरिस्त या प्रायोरिटी पे थे, और यूं इन फर्म्स ने इन सब के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। एडमिरल मंसूर उल हक ब्रॉडशीट का कामयाब निशाना बने, पाकिस्तान वापस आए, प्ली बारगेन से पाक साफ होकर औरों की तरह अपनी आखिरी आरामगाह अमेरिका रवाना हो गए, वगैरह वगैरह। 3 साल बाद सन 2003 में नैब ने यह मुआहिदा ख़त्म कर दिया, जिसके खिलाफ ब्रॉडशीट लंदन की कोर्ट में चली गई। अब ब्रॉडशीट लंदन कोर्ट क्यों गई? ब्रॉडशीट ने कोर्ट में बताया कि मुआहिदे के तहत जिन 200 अफराद की लिस्ट दी गई, इनमें से बेशतर अहम अफराद के हमने बैरून मुल्क असासे यानी जायदादें और बैंक अकाउंट ढूंढ निकाले। इनकी तफसीलात नैब को फराहम की, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे रकम निकलवाने की बजाय इन अफराद से डील या NRO कर लिया
کہ رکھ لو یار، لہٰذا اس رکھ رکھاؤ میں ہماری کمیشن یا محنت کا معاوضہ بھی رکھ لیا گیا، لہٰذا 20% کے حساب سے ادا کیا جائے اور سود ملا کر 28 یا 29 ملین ڈالرز ہمیں بھی رکھنے دیا جائے۔ یوں چلتے چلتے یہ کیس برطانیہ کی اعلیٰ عدالتوں میں پہنچا اور 2018 میں فیصلہ براڈ شیٹ کے حق میں آیا اور بالآخر نیب نے براڈ شیٹ کو رقم 28 یا 29 ملین ڈالر ادا کر دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ میڈیا میں اچھلا، خان صاحب کی توجہ اس طرف گئی اور یوں ایک انتہائی اہم اور تاریخی قدم خان صاحب نے اٹھایا۔ اب یہ قدم تاریخی کیسے ہے؟ اپوزیشن کیوں تڑپ رہی ہے؟ خان صاحب اور عظمت سعید شیخ کن کن بلاؤں سے ٹکر لینے والے ہیں؟ اس کا جواب لینے سے پہلے دوسرے سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے کہ براڈ شیٹ اور پاناما اسکینڈل میں کیا بڑا فرق ہے۔ پاناما اسکینڈل میں 450 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں، بیرون ملک جائیدادوں سے متعلق خبر تھی، ان میں نواز شریف بھی شامل تھے، مگر عدالتوں میں اسے ثابت کرنا باقی تھا۔ میاں صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی، JIT بنی، تحقیقات ہوئی، معاملہ نیب میں چلا اور نیب عدالت نے نواز شریف وغیرہ کو سزا سنائی۔ اب دوسری طرف براڈ شیٹ کو لے لیں تو اس کی لسٹ پاناما سے چھوٹی ہے، یعنی اس میں میاں صاحب کو ملا کر 200 بڑے مگر مچھوں کی فہرست ہے، مگر فرق یہ ہے کہ پاناما میں تحقیقات اور عدالتی کارروائی باقی تھی، مگر براڈ شیٹ ایک پکی پکائی تیار انویسٹیگیشن ہے۔ اس میں بڑے مگر مچھوں کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ براڈ شیٹ ان ثبوتوں کو برطانیہ کی اعلیٰ عدلیہ میں پیش کر چکی ہے اور برطانیہ کی اعلیٰ عدلیہ نے ان ثبوتوں کی سچائی کی بنیاد پر براڈ شیٹ کو اس کا کمیشن 29 ملین ڈالرز ایوارڈ کیا ہے، لہٰذا براڈ شیٹ کے کیسز چلے تو بندے ٹانگنے میں پاناما سے بھی کم وقت لگے گا۔ یوں ایک تیار کیس، ایک تیار چارج شیٹ، ایک نواز شریف نہیں بلکہ ان جیسے 200 افراد میں سے تیار ثبوتوں کا ایک پلندہ، ان کی چوری کے ثبوت خان صاحب کی جھولی میں آ کر گرے ہیں، لہٰذا براڈ شیٹ سکینڈل پاناما پلس نہیں، اس کا بھی باپ ہے۔ اب رہ گیا تیسرا سوال کہ اپوزیشن عظمت سعید شیخ پہ کیوں تڑپ رہی ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ براڈ شیٹ کے مالک کاوے مساوی نے BBC کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نواز شریف کی طرف سے انہیں 25 ملین ڈالرز کی آفر 2012 میں کی گئی، جبکہ مساوی نے کیس 2003 میں دائر کیا۔ تو اس پر BBC نے مساوی سے پوچھا کہ نواز شریف کو 9 سال بعد اپنا کیس کیوں یاد آیا؟ تو مساوی نے بتایا کہ شریف خاندان کو معلوم تھا کہ جب یہ معاملہ بعد میں برطانیہ کی انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ یا مصالحتی عدالت کے سامنے جائے گا تو جج ان ثبوتوں کی تہ میں جائے گا اور یوں مشرف سے NRO لینے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے شریفوں کی مبینہ کرپشن کا معاملہ سامنے آ جائے گا جو وہ نہیں چاہتے تھے، اور آج میاں صاحب کا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ اسی خدشے کے تحت زرداری صاحب نے بھی براڈ شیٹ کو اپروچ کیا اور آج خان صاحب کے ہاتھ بٹیرا نہیں بلکہ ان کے ہاتھ بڑے موٹے تازے بٹیرے لگ گئے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب ان ججز میں سے ایک ہیں جو پاناما بینچ میں موجود تھے، دلیر اور بے خوف ہیں، لہٰذا آفر ٹھکرانے، کام جاری رکھنے اور وائٹ کالر کرمنلز، سسیلین مافیاز کے خلاف ایکسپرٹ ہیں۔ براڈ شیٹ دور میں نیب کے پروزیکیوٹر رہ چکے ہیں۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عظمت سعید شیخ صاحب 200 افراد کی لسٹ براڈ شیٹ سے لے کر NRO یعنی رہن دیو رکھ لو تہاڈا ہی ہویا تک تمام معاملات، مراحل اور کہانیوں سے بخوبی آگاہ ہوں گے، لہٰذا معاملے کی تہہ تک جلدی پہنچنے کے لیے ایک آئیڈیل چوائس ہے۔ اور اب سب سے آخر میں سب سے اہم بات، اور وہ یہ کہ براڈ شیٹ سکینڈل کی تحقیقات سے کن کن دانان جانان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب اور عظمت سعید شیخ صاحب ایک وقت میں کتنے محاذوں پر لڑیں گے؟ پنڈورا باکس کھلے گا تے ہور کتنے کٹے کھلیں گے؟
تو کمیشن کے ٹی او آرز میں یہ بات صاف طور پر لکھی گئی ہے کہ یہ کمیشن سال 1990 سے بیرون ملک غیر قانونی طور پر منتقل رقم یا غیر قانونی اثاثوں کی ریکوری سے متعلق ایسے تمام واقعات اور مقدمات کی نشاندہی کرے گا۔ ان تمام معاملات میں غفلت، مذموم مقاصد کے تحت بدنیتی کا ارتکاب کرنے والے فرد، ادارے، اتھارٹی کی نشاندہی کر کے ان پر ذمہ داری عائد کرے گا۔ مزید یہ ان واقعات سے جڑے کسی دیگر معاملے کا کھوج بھی لگائے گا۔ یہ کھوج اور پھر افراد کی نشاندہی، مذموم مقاصد اور بدنیتی کا تعین، اور پھر 1990 سے لے کر کب تک، شاید آج تک کی ایک لمبی فہرست کھلنے والی ہے، جس میں سیاستدان، وڈے شملہ دان، اشرافیہ دان، بیوروکریسی دان، دانان اور جانان، بڑے بڑے اور ریاست کے قد سے شاید کچھ اونچے بھی غفلت، بدنیتی یا این آر او برتنے پر پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ براڈ شیٹ کی شیٹ کھلی تو پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کی سب سے براڈ شیٹ ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ شیٹ کو کتنا انفولڈ کرتے ہیں۔ شیٹ جتنی زیادہ کھلے گی پاکستان کی اس میں اتنی ہی بہتری ہے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ براڈ شیٹ کی شیٹ اگر صحیح ترتیب سے مکمل کھلی تو یہ اسکینڈل پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی ہلچل مچا دے گا، بلکہ پاکستان میں سیاست کا نیا رخ متعین کرے گا۔ مجھے، آپ کو اور ہمیں انتظار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے۔ بہت شکریہ۔